الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. صدق اللہ ربنا العلی العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام بصد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، یہ مہینہ عربی کے لحاظ سے ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. آج ذی القعدہ یعنی چاند کی 28 تاریخ ہے. اس کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس مہینے کا نام ذی الحجہ ہے. وہ بہت ہی بابرکت باسعادت مہینہ ہے اور عربی مہینوں کا سب سے آخری مہینہ ہے. اور اس آنے والے مہینے میں دو بڑی اہم عبادت ادا کی جاتی ہے. پہلی عبادت حج جیسے اہم فریضے کو ادا کیا جاتا ہے، اور دوسری عبادت قربانی کی عبادت ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج میں اسی مہینے کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تھے، کچھ واقعات کی طرف اپنی باتوں کو رکھنا چاہوں گا. امید کہ آپ بغور سنیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، بہت عظیم المرتبت والے پیغمبر تھے. اور یہ جو قربانی کا جو تعلق ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے ہے. قربانی سنت ابراہیم ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا دوست بنایا تھا، اپنا دوست بتایا ہے. کلام پاک میں ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. خلیل بولتے ہیں عربی میں دوست کو. تو قرآن کے حوالے سے اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد کہ انہوں نے اس جلیل القدر پیغمبر کو اپنا دوست بنایا. دوست جو ہوتا ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس کو آزمایا بھی جاتا ہے، اس کو چیک بھی کیا جاتا ہے کہ کیا میرا دوست میرا کتنا وفادار ہے. ہم انسانوں کے اندر بھی یہ باتیں ہیں. اپنے قریبی کو، اپنے دوست یار کو چیک کرتے ہیں، آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں کہ آیا یہ میرا سچا پکا دوست ہے کہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہم انسانوں کے اندر جب اس طرح کی باتیں ہیں تو اللہ رب العالمین نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہا تو انہیں چیک بھی کیا، انہیں آزمایا بھی، انہیں امتحان بھی لیے، اور بہت سارے امتحان لیے، ایک دو نہیں، کئی سارے. انہی امتحانات کے حوالے سے میں کچھ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے، جس خاندان میں پیدا ہوئے، وہ خاندان بت پرستی میں ملوث تھا. بت پرستی بولتے ہیں بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، ان کے جو ابا تھے، وہ بت بیچتے بھی تھے اور بت بناتے بھی تھے.
تو پہلا امتحان اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح لینا شروع کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے گھرانے میں پیدا فرمایا جس گھرانے کا، جس خاندان کا، جن کے والد کا تعلق بت پرستی سے ہے، بت فروشی سے ہے اور بت تراشی سے ہے، یعنی بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلا امتحان کیا لیا کہ تم اپنے باپ کو سمجھاؤ، تم اپنے باپ کو اس بت پرستی سے روکو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم انسانوں کو، عام انسانوں کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، لیکن جب اپنے والد کو سمجھانے کے کہا جائے، اپنے والد کو دعوت دینے کو کہا جائے تو بڑا مشکل کام ہے، کہ وہ والد جتنے اپنے بیٹے کی تربیت کی، پرورش کی، پال پوش کر کے بڑا کیا، اس کو سمجھانا ذرا مشکل کام ہے بمقابلہ دنیا کے لوگوں کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان کیا لیا اللہ نے کہ اپنے والد محترم کو سمجھاؤ کہ وہ بت پرستی میں نہ پڑے، وہ ایک اللہ کی عبادت کیا کرے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کو کہا کہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ما لا يسمع، جو سن نہیں سکتے، ولا يبصر، جو دیکھ نہیں سکتے، جو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا، ایسی بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ ایک اللہ کی عبادت کیجئے، آپ اللہ کو ایک مانیے۔ کئی دفعے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اس طرح کی باتیں سمجھائیں تو ان کے والد مخالف ہو گئے، ناراض ہو گئے اور کہا کہ تم بار بار اس طرح کی باتیں مت کیا کرو ہم سے، اور نہیں تو تمہیں میں، قرآن میں یہ آیت ہے، اور نہیں تو تمہیں میں سنگسار کر دوں گا، یعنی ایسا پتھر ماروں گا کہ تمہاری کھوپڑی پھٹ جائے گی۔ اور پھر ان کو گھر سے نکال دیا۔ پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان کیا کہ اپنے والد محترم کو سمجھانے کی وجہ سے گھر سے بے گھر کر دیا ان کے والد نے خود۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ اب دوسرا امتحان لیا جائے اس کا، اپنے دوست کا۔ کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اب آپ جائیے بادشاہ کے پاس، اب آپ جائیے بادشاہ کے پاس۔ اس وقت کا بادشاہ جس کا نام ہے نمرود، بڑا ظالم بادشاہ تھا، خدا اپنے آپ کو کہتا تھا، ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا۔ انہیں جا کے سمجھائیے اے ابراہیم علیہ السلام کہ وہ توحید کے ماننے والے ہو جائیں۔ اکیلے تنے تنہا کیا کہنا نبیوں کے ایمان کا، کسی سے کوئی خوف نہیں، کسی سے کوئی ڈر نہیں۔ چلے گئے نمرود بادشاہ کے پاس اور جا کے سمجھانے لگے ان کو کہ بادشاہ، آپ ایک اللہ کی عبادت کیجئے، آپ ایک رب کی، ایک خدا کی عبادت کیجئے، آپ شیطان کے دھوکے میں مت آئیے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے کیا؟ کہا ہاں، وہ خدا جو پوری دنیا کا مالک ہے، خالق ہے، وہی کرتا دھرتا وہی ہے۔ تو نمرود بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تو ایسے ہی کرتا ہوں، میں بھی تو رب ہوں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے ایسا کہا اپنے آپ کو۔ تو ایک آدمی اس راستے سے سامنے سے جا رہا تھا، اس کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا۔ اور ایک مجرم جو قید خانے میں گرفتار تھا، قید تھا، اس کو قیدی کو چھڑوا کے لایا اور اس کو آزاد کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا دیکھو، میں بھی مار دیتا ہوں، میں بھی آزاد کر دیتا ہوں، جس طرح تمہارا خدا تم جیسا کہا کرتے ہو ویسے ہم بھی کرتے ہیں۔ بڑا بیوقوف بادشاہ، پہلے کے زمانے کے بادشاہ بھی بڑے بیوقوف قسم کے ہوا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، حالانکہ ان کا مقصد جان میں روح ڈالنا اور جان سے روح کو قبض کرنا، یہ کہنا مقصد تھا۔ لیکن نمرود بادشاہ نے کیا کیا وہ میں نے بتایا آپ کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے،
میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے، ڈباتا ہے۔ آج کے دن آپ مغرب سے طلوع کیجئے اور مشرق میں ڈبائیے اس کو۔ فَبُہِتَ الْكَفَرُ، ساری قوم، سارے لوگ بہبود رہ گئے، ہکا بکا رہ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہم کسی سورج کو کہیں کہ آج دکھن یا پورب سے نہیں بلکہ اتر یا کسی اور سمت سے آپ باہر نکلیے اور کسی اور سمت میں جا کے ڈوبیے، وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور مخالف ہو گئی قوم بھی اور بادشاہ بھی۔ پھر نمرود کے ساتھ ان کی قوم نے، ان کے ماننے والے نے، جو ان کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، مخالف ہو گئے۔ اس آزمائش کے بعد بادشاہ نے انہیں دھمکی دی، تمہیں اب آگ میں ڈال دیں گے، تمہیں اب آگ میں جلا دیں گے۔ پھر یہی کیا ان لوگوں نے، بہت دنوں تک آگ بھڑکائی گئی، بہت دنوں تک، اتنی لمبی لپیٹیں ہوئی تھی اس آگ کی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے اڑتا ہوا جاتا تھا تو وہ بالکل اس آگ کے چپیٹ میں آ جاتا تھا، بھن جاتا تھا۔ پھر اس وقت کے جو فرشتے، جو آگ کے فرشتے ہیں اور پانی کے جو فرشتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ یا اے نبی محترم، آپ کہیں تو میں آگ کو حکم دوں وہ ٹھنڈی ہو جائے، یا اے نبی محترم آپ کہیں تو میں اس پانی برسا دوں اس آگ کے اوپر۔ کہا نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا خدا میرا وکیل ہے، وہی مجھے بچائے گا۔ پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ جو اللہ آگ کو جلانے کی طاقت دیتا ہے، وہی اللہ آگ کے اندر سے جلانے کی صلاحیت کو ختم بھی کر سکتا ہے، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے امتحان میں اپنے والد کے وہاں کھڑے اترے، پھر دوسرے امتحان میں نمرود بادشاہ اور اس کے قوم کے وہاں اس امتحان میں کھڑے اترے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب انہیں حکم دیا، پھر ایک دفعہ امتحان لینا شروع کیا کہ اب آپ ملک شام کی طرف اپنی اہلیہ، اپنی عورت کو لے کے جائیں، اپنے بال بچوں کو لے کے جائیں، یعنی گھر چھوڑ دیں۔ اب اپنا گھر چھوڑ دیں۔ اب آپ ہمیں یا ہم جیسوں کو اگر کہا جائے کہ اب آپ چھوڑ دیں اپنا گھر، تو کتنی تکلیف اور کتنی پریشانی ہو سکتی ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ نبی سے کہا جا رہا ہے آپ اپنا گھر چھوڑ دیں، ہجرت کر کے ملک شام چلے جائیں۔ جب ملک شام چلے گئے، امتحان لیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ملک شام چلے گئے، پھر وہاں حکم دیا جا رہا ہے اب ملک شام سے آپ اپنے بال بچے کو لیں اور اب آپ چلے جائیں اس بیاباں، اس آبادی غیر ذی زرع مکے میں، جہاں کوئی آبادی اس وقت نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں، چٹیل میدان۔ وہاں جا کے اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے، جس بیٹے کو روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 96 سال کی عمر میں یا 106 سال کی عمر میں جو بیٹا ملا تھا، اس بیٹے کو اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کے آ جائیے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اے میرے شوہر، کیا اللہ کا یہ حکم ہے یا آپ خود کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، تب تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، ان کی بیوی نے کہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور یہ دعا کرتے ہوئے کہے کہ اے اللہ اس سرزمین کو امن اور سکون کا شہر بنا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ آج تک اس مکے شہر میں کوئی بڑا حادثہ پیش نہیں آیا ہے۔ حاجی لوگ جب وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کتنی بھیڑ ہوتی ہے، لاکھوں کی آبادی میں لوگ وہاں پر حج کرنے جاتے ہیں۔ کسی کو اگر خدا نہ خواستہ ٹھوکر بھی لگ جاتا ہے تو وہ معافی مانگتے ہیں وہاں پر، معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اتنی محبت، اتنا پیار، لاکھوں کی تعداد میں وہ شہر، امن کا شہر ابھی تک ہے۔ پھر اسی دعا میں ایک دعا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ اس شہر میں دنیا کے سارے پھل موجود ہوں۔
جبکہ وہ بیاباں شہر ہے، وادی غیر ذی زرع ہے، بالکل چٹیل میدان ہے، وہاں اپجاؤ کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی آج بھی اتنے حجاج کرام پہنچتے ہیں، دنیا کا ہر پھل موجود ہے وہاں پر۔ اسی دعا کا یہ اثر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، میں ان واقعات کو سنا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے خاص بندے کو آزماتا ہے۔ اللہ اپنے جلیل القدر پیغمبروں کو جس طرح آزمایا ہے، اسی طرح بحیثیت فرد، بحیثیت قوم، بحیثیت مسلم آج بھی آزماتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے حالات کو، آج بحیثیت مسلمان آج بھی آزمائے جا رہے ہیں ہم اور آپ۔ تو لہذا میری آپ سب سے آج یہی گزارش ہے کہ اس آزمائش پر کھڑے اترنے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح کسی ایسی جگہ پر نہ فٹ کریں کہ شرک کو انجام دینے لگیں، اللہ کے سامنے، اللہ کے صفات کے ساتھ، اللہ کے ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے لگیں۔ اللہ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے جب اللہ کی ربوبیت کا اس کا بندہ اختیار کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کو یہ بات بہت ناپسند ہے جب ان کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا جاتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس سے بڑا ظلم کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کی ربوبیت کے ساتھ، اللہ کے صفات اور ذات کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک کیا جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، بحیثیت فرد، بحیثیت قوم اگر ہم آزمائے جاتے ہیں تو اس میں کھڑے اترنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔